چونکہ سوچنے کا انداز جو ہے ایک نائکا کا اور ایک بیوروکریٹ کا اس زمانے سے لے کے آج تک بدلا نہیں ہے۔ چند بڑے ڈاکو تو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں۔ کراچی کوئی چمبل کی وادی ہے جس میں ڈاکو پیدا ہوتے ہیں یا ڈاکو رہتے ہیں۔ 30 سالوں سے کراچی کی یہی پوزیشن ہے، چندہ، بھتہ، ڈکیتی، اغوا برائے تاوان، یعنی لوگوں سے پتھاروں سے پیسے، دکانداروں سے پیسے، فیکٹری آنر سے پیسے، یعنی یہ کیا کراچی کو ایک سازش کے تحت تباہ کیا جا رہا ہے۔ یعنی 30 سال ہو گئے، یعنی اسلام آباد بن گیا، لاہور بن گیا، دوسرے علاقے بن گئے، پشاور بن گیا، لیکن کراچی کا پیسہ پورے پاکستان میں لگا اور کراچی نہیں بنا۔ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک مہینے میں 30 نوجوانوں کو شہید کر دیا جاتا ہے ڈکیتی کی مزاحمت پر۔ کیا اگر کوئی آدمی بچوں سے کوئی چیز چھینے اور وہ اس سے ریزسٹ بھی نہ کرے، کیا کراچی کے نوجوان جو ہے ہاتھوں میں چوڑیاں پہن کے بیٹھے ہیں؟ اتنے شرم اور افسوس کی بات ہے کہ کراچی کا کوئی والی وارث نظر نہیں آتا۔ جب کراچی کے تاجر ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں تو بیرون ملک سے سرمایہ کاری آپ کے ملک میں کون کرے گا بھائی؟ پہلے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن صحیح کیجئے اور کراچی میں امن کریں، آپ اس کا انفراسٹرکچر ٹھیک کریں۔ سعادت حسن منٹو جو ایک رائٹر ہیں، انہوں نے کہا ایک روز میرا جانا ہوا بازار حسن تو میں نے دیکھا 2 رضائیاں اوڑھ کے نائکا لیٹی ہوئی تھی اور 2 ایئر کنڈیشن چل رہے تھے۔ میں نے اس سے کہا ایک ایئر کنڈیشن بند کر دو، تو اس نے کہا میں نے کون سے پلے سے پیسے دینے ہیں۔ کچھ دن بعد شیخو پورہ کے ڈپٹی کمشنر کے پاس جانا ہوا، دیکھا وہ بھی اونی کوٹ پہن کے اور سر پہ ٹوپی رکھ کے کپکپا رہا تھا۔ انہوں نے کہا بھائی ایئر کنڈیشن سلو کر دو، تو انہوں نے ان کا بھی جواب یہی تھا میں نے کون سا اپنے پاس سے پیسے دینے ہیں۔ دیکھیں جب ہم کسی کو مراد دیں گے تو اس کا استعمال ایسا ہی ہوگا۔ ہاں اگر ان کو تنخواہ بڑھا دیں اور ان سے کہیں کہ بجلی، پیٹرول، گیس، یہ ساری مراد جو ہیں آپ سے لے لی گئی ہیں، اب آپ توازن سے خرچ کریں، تو اسے تھوڑا سا درد ہوگا۔ کیونکہ سوچنے کا انداز جو ہے ایک نائکا کا اور ایک بیوروکریٹ کا اس زمانے سے لے کے آج تک بدلا نہیں ہے۔